بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوق شرف کے راستے استوار کیے ہدایت کا انتظار اور انسان کو نعمت علم سے نوازا۔ علم پر سارے پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہم پہنچے اس بات پر کہ علم اگر عقل کے ساتھ نہ ہو تو اندھبھکتی پیدا ہو جائے۔ اندھبھکتی پر ہم نے جنگ جمل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جہاں لوگ دوسری جوال توجہ کے لیے لے گئے تھے اور جن کے حصے میں کچھ نہ آیا وہ اٹھنے کی مہنگیاں لے کر بڑا خوش تھا کہ ان سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہاں ولید کا جملہ تھا، ولید بن عتبہ کا جملہ یہ تھا کہ جب تک ایسے یقین کرنے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک بنی امیہ کی حکومت کے زوال ختم نہیں۔ بالکل وہی صورتحال جو آج موجود ہے کہ جب تک یہ سستا گانجا پی کر کانوڑ اٹھانے والے موجود ہیں تب تک مودی جی یوگی جی کی حکومت لوگ مجھ بھی پی رہے ہیں جو کھا رہے ہیں۔ پانی تھوڑا مجھے مرحمت کر دینا سرکار بھی خیر۔ اس لیے میرے محترم سامعین، علم اس لیے ہوتا ہے، علم اس لیے نہیں ہوتا کہ کتابوں پر کتابیں ڈالیں۔ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ کتابوں پر کتابیں لاد لی، سینکڑوں کتابیں حفظ کر ڈالی، کوئی بھی واقعہ کہیں سے بھی ملا بغیر عقل کا استعمال کیے ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اس لیے یہ عادت ڈالو، دوسروں کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، میں تو خود اپنے بچوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جب کوئی روایت ملے عقل لگاؤ، شعور پیدا کرو، واقعے کو سمجھنے پر یقین کرو یہ فرش ادا اسی لیے ہے۔ واقعہ تو وہی ہے کربلا، لیکن 1400 سال سے اس فرش ادا پر جب کربلا بیان ہوتی ہے تو ہر بار کوئی نیا زاویہ نکل کر سامنے آئے۔ یہ عقل اور شعور کا معجزہ ہے، کارنامہ ہے کہ کبھی یہ واقعہ پرانا نہیں ہوتا۔ لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں کب تک، ہم انہیں جواب دیتے ہیں جب تک عقل و شعور زندہ ہے جس دن عقل و شعور خدا نہ خواستہ مر گیا اس دن اس واقعے کو واقعہ سمجھ کر رٹ لیں گے۔ بس ہم نے واقعے کو رٹا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی روایت کو بھی تجزیہ کرتے ہیں۔ ستار بھائی پھر وہی جملہ دوہرا دوں، ہم بڑی انجینئر قوم ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کسی بھی روایت کو سنو تو اسے فوراً بس مان مت لو، پرکھو اور پھر اپنی عقل کا استعمال کرو کہ اس سے اور کیا کیا نتیجے تم برآمد کر سکتے ہو۔ بس یہ میری تمہید۔ مثال کے طور پر کوئی ایک روایت چلیے آپ بتا دیں، میں اس میں زاویے پیدا کروں، کوئی سی بھی روایت۔ چلو حسنین کو جنت سے کپڑے آئے، سبھی کو معلوم ہے۔ اچھا اس روایت پر انہیں بھی اعتراض نہیں کہ جو ہر چیز پر
اعتراض کر شک کی سوئی گھما دیتے. کہتے نہیں یہ واقعہ سچا ہے. بچوں بس اتنا ہی سنا ہوگا کہ حسنین کی ماں نے کہا جنت سے کپڑے آئیں گے، جنت سے کپڑے آ گئے. بڑی فضیلت کی بات ہے. کبھی غور نہیں کیا اس روایت پر؟ لو آج میرے ساتھ غور کرو اور دیکھو کہ یہ روایت کہتی کیا ہے. کیا ہوا؟ صبح کو عید ہے، شام کو بچوں نے کہا اماں سارے مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہیں، ہمارے کپڑے نہیں دکھائی دے رہے، ہم صبح کو عید پہ کیا پہنیں گے؟ ماں نے کہا بیٹو تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے، درزی کے یہاں ہیں. گئے نہیں کہا، فکرے پر درزی کے یہاں ہیں. صبح کپڑے آ گئے، ایک فرشتہ لے آیا. بس اتنا ہی واقعہ ہے. اب غور کرو اس میں کیوں کہہ دیا فاطمہ نے جب درزی کے یہاں کپڑے نہیں ہیں؟ کیوں کہا؟ اب اعتراض آپ کو ہے کہ کیوں کہا، تو ہم کیا جواب دیں؟ یا تو فاطمہ سے پوچھو یا اپنی عقل پر زور دو. اعتراض کرنے کی گنجائش تو ابھی صبح کو ہے، ابھی نہیں ہے. ابھی فاطمہ نے کہا ہے اگر صبح کو کپڑے نہ آئے تو آپ اعتراض کریں. تو کپڑے آ گئے تو آپ کو اعتراض کی گنجائش نہیں. ٹھیک، کپڑے ہیں تو فاطمہ نے کس اعتماد سے کہہ دیا؟ کیا کپڑے گئے تھے؟ کپڑا تو کوئی نہیں گیا تھا، مگر فاطمہ اعتماد سے کہہ رہی ہے کپڑے درزی کے یہاں ہیں، صبح آئیں گے. کس اعتماد پر فاطمہ کہہ رہی ہے؟ اور کیسے فرشتوں نے اس جملے کو، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ جانے فرشتوں کے یہاں بھی سلائی مشین ہوتی نہیں ہوتی، کیسے بیچاروں نے سیے ہوں گے کپڑے. رات بھر بیٹھ کے کپڑے سیے ہوں یا ایک سیکنڈ میں سی دیے. مگر فرشتوں نے فاطمہ کا یہ وعدہ کیسے پورا کیا اور کیوں کیا؟ اور فاطمہ نے کس یقین پر یہ وعدہ کیا؟ کم از کم اس واقعے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ فاطمہ کا رشتہ وہاں سے براہ راست ہے. جو چاہے وعدہ کر لے پورا ہوگا. یہ وعدہ کیوں کرتی فاطمہ؟ شک شبہ کچھ تو گنجائش چھوڑتی. کس اعتماد سے فاطمہ نے کہا کہ صبح کپڑے آئیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ اعتماد اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق ہے. فاطمہ کو علم ہے کہ کپڑے آئیں گے. اب یہ علم براہ راست ہے، یہاں رسول کو ہٹا لیجئے درمیان سے. نہ رسول کہیں پوری روایت میں موجود ہیں، نہ کہیں فاطمہ رسول کے پاس گئی ہے کہنے، نہ رسول نے دعا کی ہے. بچوں نے کہا، فاطمہ نے کہا صبح آ جائیں گے، درزی کے یہاں ہے. یہ فاطمہ کا اعتماد بتلا رہا ہے کہ معاملہ براہ راست ہے، درمیان میں رسول نہیں ہے. ایک پہلو، ایک پہلو. اب دوسرا پہلو، صبح کو کپڑے آ گئے. کیا کہہ کے آواز دی درزی نے کہ میں حسنین کا خیاط ہوں، حسنین کا خیاط ہوں. اب میں انصاف سے بتلاؤں، آپ نے کپڑے دیے نہیں درزی کو، اور صبح کو کوئی آپ کے دروازے پہ آ کر آواز دے اور یہ کہے کہ میں وہ کپڑے لے لو، کپڑے لایا ہوں، آپ نے کپڑے دیے نہیں، تو آپ کچھ تو پوچھیں گے.
फातिमा ने कुछ पूछा नहीं, नहीं कपड़े आए ले लिए। ये कुछ ना पूछना इस बात की दलील है कि फातिमा मोहम्मद की बेटी के अलावा भी इतनी हैसियत रखती है कि फरिश्ते की आवाज पहचानती है। भाई अगर दर्दी की आवाज होती तो फातिमा जरूर पूछती तू कहाँ से आया, लेकिन फातिमा ने दर्दी की आवाज पर ये नहीं पूछा तू है कौन। कपड़े ले लेना इस बात की दलील है कि फातिमा आवाज पहचानती है। गौर किया आपने, एक रवायत के कितने पहलू निकलते हैं। अक्ल और शऊर लगाया करो, मैं अपने बच्चों को मशवरा दे रहा हूँ, अपनी रवायतों पे भी। अब तीसरा पहलू और निकलता है इस रवायत में। हसनैन ने कपड़े पहने, कपड़े पहनकर चल दिए ईदगाह को। ईदगाह से जब सब पलटने लगे तो नाना से कहा, नाना सारे बच्चे नाकों पर बैठकर जा रहे हैं, हमारा कोई नाका नहीं। अरे बाबा, नाना ने कहा आओ मैं तुम्हारा नाका हूँ। अच्छा, रसूल के लिए कितनी बड़ी बात थी। इशारा करते 25 बच्चे उतार देते अर्थात भाई जानेदार साहब थे, अपने बच्चे को उतार के नाका हाजिर कर देते, सरकार ये रहा। मगर सरकार ने कहा कि वो नाके नहीं, ये रहा तुम्हारा नाका। बच्चों का मर्तबा पहचानते हैं, बच्चे इन नाकों के लायक नहीं है, बच्चे इस नाके के लायक। तीसरा गोशा निकला है इस रवायत में। अब चौथा गोशा सुन लीजिए। आप अपने बच्चे को, ये छोटा सारा बच्चा अगर मचल जाए कि मुझे तो कार चाहिए, अब आपने कहा कि वो ऐसा ये छोटी वाली खिलौना वाली कार, जाहिर बात है कि इसके हाथ में बड़ी कार नहीं दे सकते। बड़ी कार दी तो ये तो एक्सीडेंट कर देगा, कार से ज़्यादा अपना नुकसान है। आप बड़ी कार तो देंगे नहीं उसके हाथ। और वो बज़िद है, बच्चा है, वो इस खिलौने पर राजी हो जाएगा आसानी से जब बड़ी कार सामने खड़ी है। जिद कर रहा मैं तो ऊँट पे बैठूंगा, आप कहें बेटा मेरे कंधे पे बैठ जा, आपका बच्चा राजी हो जाएगा? नहीं होगा। मैं तो ऊँट पे बैठूंगा, यहाँ मेले में सवारियाँ होती, हाथी पे ऊँटों पर बच्चे सवारी करते, अब बाप लाद के मेरे कांधे पे बैठ जा। बच्चा नहीं कहता, कहता मैं तो ऊँट पे बैठूंगा, मैं तो हाथी पे बैठूंगा। ये कैसे बच्चे थे? समझते हैं ना, ये बच्चे नहीं है, ये पहचानते हैं कि नाका नाका है, मोहम्मद चार गोश एक ही रवायत से निकल रहा। रवायतें बहुत कुछ कहती है, उन्हें ऐसे ही नहीं सुन लेना चाहिए, ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। इल्म बगैर अक्ल के अंधभक्ति पैदा करता है, और इल्म अगर अक्ल लगाई जाए तो इल्म ज़हन को वसी करता है, इल्म दिल को वसी करता है, इल्म तुम्हारी कायनात को वसी करता है। जब ये तुम्हारी कायनात को वसी करने लगे तब तुम्हारा इल्म तुम्हें मारिफत के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ता है। और अगर अक्ल का इस्तेमाल ना हो तो मारिफत नहीं, तुम्हें किसी अंधे कुएं में गिरा सकता है। ये है इल्म का। हमारे अपने जब देखो ये कब तक था ये मुहर्रम, कब ये साहब, कब तक ये गम, कब तक ये बदली तो मातम। अच्छा अब क्या दे रहा है? अब तो कुछ नहीं दे रहा। भाई आपको तशवीश क्या है? अगर कोई पूछे तो उनसे ये पूछना चाहिए तशवीश आपको क्यों है? हम कर रहे हैं अपना वक्त खराब कर रहे हैं बकौल आपके, और बकौल हमारे
آپ کو کیا پتا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ واہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنی عقل کو وسیع کر رہے ہیں، ہم اپنے علم کو وسیع کر رہے ہیں اور علم کو عقل سے جوڑنا سیکھ رہے ہیں. یہ ہماری تربیت کا، واہ یہ ہماری تربیت کا. یہ خالی غم حسین نہیں ہے، یہ خالی ذکر حسین نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو ہمیں معرفت توحید سے لے کر معرفت رسالت، ہم اسی فرش اعضا سے خمس و زکوٰۃ کے احکامات اور مسائل سیکھتے ہیں، اسی فرش اعضا سے ہم جہاد اور حج کے معنی سمجھتے ہیں. آپ کو کیا پتا؟ اور اس سے چھوڑیے، اسی فرش اعضا سے ہم جینے، مرنے، اٹھنے، بیٹھنے، گفتگو کرنے، معاشرت کے، معیشت کے آداب یہاں سے سیکھتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کیا تشویش ہے آپ یہ بتلا دیجیے، میں بتاؤں گا وہ تشویش کیا ہے. آج بس اسی پر مجلس مجھے پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ غیروں کی تو بات چھوڑ، کبھی کبھی اپنوں کے یہاں سے سوال آ جاتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچپن میں یہ، چونکہ بستی میں میں ذرا مطلب عام بچوں سے ہٹ کے بچپن سے ہی رہا ہوں. عام بچوں سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے، یہ گلشن بھائی تھوڑا ذرا گواہ، کسی کھیل میں نہیں دکھائی دیتا تھا. میرا کوئی دوست بچپن کا نہیں، گلشن بھائی سے ایک لحاظ کا رشتہ ہے، یہ بھی دوست نہیں. یہ بتا دیں گے میرا کوئی دوست نہیں، میں دوستوں میں رہتا ہی نہیں تھا. کیا بات ہے. صرف کچھ کتابیں تھیں جو باپ دادا نے چھوڑی تھی، ان سے نپٹا تو وہ کتابیں، ان سے نپٹا تو وہ کتابیں. تفریق بالکل میں نے نہیں کی، چاہے وہ آریہ ورت پر ہو، چاہے وہ کرسچینٹی پر ہو، چاہے بودھزم پر ہو، چاہے شیعت پر ہو، چاہے برادران اہل سنت کا دیا ہوا اسلام ہو. آج بھی میرے گھر میں تمام سیاہ ستہ سے لے کر اور جملہ تاریخیں اہل سنت کی مل جائیں گی. شیعری کتابیں تو چند ایک ملیں گی میرے گھر میں، بچپن سے میرا شوق رہا. اس میں یہ مجلس و ماتم میرے لیے بچپن سے بڑی کشش رکھتے آئے ہیں. واہ میں نے عرض کیا نا، کل پرسوں تو عرض کر رہا تھا کہ میں نے تو اردو بھی اس فرش اعضا سے سیکھی. میں نے اسکول میں نہیں سیکھی ہے اردو، اس فرش اعضا کے لیے. جو کچھ میری شخصیت میں ہے اس کا 80% حصہ اس فرش اعضا کی بدولت تشکیل ہوا ہے. تو اکثر و بیشتر دو ایک بزرگوار تھے، اللہ انہیں غنیت رحمت کرے، دنیا سے چلے گئے. وہ یہی کہا کرتے تھے اتنا تم پاگل رہتے ہو عزاداری اور اس میں، کیوں اتنا فضول خرچ کرتے ہو؟ یہ تمام پیسہ یتیم بچوں پر لگا دو. آپ حضرات کے سامنے بھی کبھی کبھی یہ کہانی آئی ہوگی. یہ 20-20, 50-50 روپے کا تبرک اور زبردستی، یہ 10 منٹ کی مجلس، اس سے بڑی مجلس کر دو. یہ کبھی کبھی اپنے یہاں سے بھی سوال آ جاتا ہے. وہ غیروں کو تو تشویش ہے ہی. یہ 10-10, 20-20 روپے کے تبرک والی مجلس کی بجائے ایک بڑی دیگ والی مجلس کرنے کے چکر میں تم نے 10 مجلسوں کے بدلے میں ایک مجلس کی. 10 دن تم نے ذکر حسین سے اپنے گھر کو محروم کر. بدنصیبو، وہ 10 منٹ کی مجلس صحیح، چاہے ذاکر کیسا بھی صحیح، لیکن اتنی دیر تمہارا ذہن فرش اعضا پر بیٹھ کر بات رہا. گھر میں ذکر حسین کی برکت تھی. کبھی یہ مت سوچنا، باقاعدہ چند مطلب جو خطیب اور ذاکر، اللہ معاف کرے، ان لوگوں کی زبان پر بھی یہ آنا شروع ہو گیا تھا کہ ان مجلسوں کی بجائے یہاں کو، جب ایران عراق جنگ ہوئی تو 2-4 ذاکرین کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ مجلسوں میں جو عزاداری میں جو معاذ اللہ فضول خرچی ہوتی ہے، اس پیسے کو جہاد میں
وہاں بھیج دیا جائے۔ اس وقت آقا محمد رضا گل پائیگانی اللہ مقام ہو وہ نفر اللہ مرکز ہو، اللہ ان کے مرکز کو نور سے بھرے۔ انہوں نے بڑے غصے میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ خبردار ذکر حسین پر حملہ نہ کرے، ارے بابا، عزاداری پہ حملہ نہ کرے۔ یہ جو لگژری کار ہے اس فضول خرچی کو کم کر، یہ جو آئی فون ہے اس خرچے کو کم کر، یہ جو بڑی محل سرا بنا رکھی ہے، یہ جو کوٹھیاں بنا رہا ہے اس خرچے کو کم کر، یہ بھیج ایران عراق جنگ میں ذکر حسین کم نہ کرنا۔ بلکہ آیت اللہ خمینی نے بھی اس معاملے میں حمایت کی تھی آقا گل پائیگانی۔ انہوں نے کہا تھا کہ عزاداری حسین ہماری زندگی ہے۔ کیوں؟ اب بس سن لیجیے اختتام اور آپ کی زحمت تمام۔ اس لیے کہ یہ عزاداری ہے زینب اور سید سجاد کی امانت تمہارے پاس، اور یہی حسین کی سیاسی جیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید ہار گیا، کیسے ہار گیا؟ یزید ایسے ہار گیا کہ اگر آج مجلس اور ماتم بند ہو جائے، معاذ اللہ خدا نہ کرے، تو کچھ سالوں بعد ہماری اگلی نسلیں یہ بھول جائیں گی کہ کوئی واقعہ کربلا ہوا تھا، اور یاد بھی رکھیں گے تو ایسے جیسے احد ہوا، بدر ہوا، خندق ہوا، کس کو تفصیلات معلوم، کون کون شہید ہو گیا کسی کو پتہ ہے؟ شہدائے احد کے نام یاد ہیں ہمارے بچوں کو، ایک سوائے حضرت حمزہ کے 85 حضرات شہید ہوئے، کسی کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ خود حضرت حمزہ کے ایک بھائی، ان کا نام معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم۔ یعنی حمزہ کے بھائی تک کا نام نہیں معلوم جو فوج میں شہید ہو گئے، تو کربلا کو کون یاد رکھتا؟ کربلا پر تو خاص طور سے تمام تر حکومتیں، تمام تر جابر قوتیں اور آج کی وہ قوتیں جن کو کوئی تعلق نہیں یزید، لیکن ان کو عزاداری سے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ عزائے حسین انسان کے اندر انقلابی حمیت کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے امریکہ سے لے کر اسرائیل تک انہیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ذکر حسین ہو، مجلس حسین ہو، اور آپ ان کی نمائندگی کرنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ کب تک یہ مجلس ہے؟ کیوں یہ مجلس ہے؟ سنو، یزید تھا بیوقوف، اگر عقل مند ہوتا تو واقعہ کربلا کے بعد اہل حرم کو اسیر کرنے کی بجائے اسی کربلا میں نظر بند کر دیتا 2 سال کے لیے، عمدہ ترین کھانے پینے کا انتظام کراتا، خدمت کراتا، خدمت کے لیے لوگ لگا دیتا، 2 سال میں لوگ بھی بھول جاتے، اور باہر والوں کو سینسر لگا دیتا، خبر نہ جائے اندر کیا ہو رہا ہے، کربلا کی کر دیتا گھیرا بندی۔ لوگ 90% تو یہ یقین ہی نہ کرتے کہ حسین کو قتل کیا ہے یزید نے۔ کتنی خدمت کر رہا ہے لیکن حسین کسی معاذ اللہ بیماری میں فوت ہو گئے، کسی حادثے میں انتقال ہو گئے، اس بیوقوف نے اہل حرم کو قید کر کے شہر بشہر پھرا کر بے پردہ کر کے اہل بیت حسین کی توہین نہیں کی، ان کو رسوا نہیں کیا، خود رسوا ہو گیا۔ نہ زینب اونٹ کے منبر پر بیٹھ کر کوفے اور شام کے اندر حسین پر گزرنے والی واردات کو لوگوں تک پہنچاتی، نہ آج یزید اتنا معلوم ہوا ہوتا۔ اور آپ صرف 20 سال کے لیے مجلسوں پر پابندی لگا دیں، 20 سال بعد جو پیدا ہونے والے بچے وہ بھول جائیں گے کیا ہوا تھا۔ سید سجاد
اور سیدہ زینب نے بڑی محنت سے ان مجلسوں کو پایا. جہاں تک سید سجاد کی بات ہے، امام تھے، مگر امام بھی کس درجے کے تھے، کس نوعیت کے تھے. کبھی کبھی ذہن گھوم جاتا ہے، کچھ کہنے سے پہلے زبان لڑکھڑانے لگتی. اس لیے کہ جب میں سید سجاد بولنا چاہوں تو دل تو جانے کیا کہتا ہے بولنے کے لیے. بس فقہ اور شریعت کا ڈر ہے، اس لیے بول نہیں پاتا. دل چاہتا ہے کہ کچھ کہوں، مگر اتنا پھر بھی کہنا چاہوں گا. کسی کی توہین مقصود نہیں ہے، تمام انبیاء کا ویسے ہی احترام کرتا ہوں جتنا اسلام حکم دیتا ہے. ہر نبی کا اتنا ہی احترام کرتا ہوں، بس اپنے سرکار کے بعد تمام انبیاء کا احترام میرے دل میں ہے. لیکن تمام انبیاء مل کر سید سجاد جس ذہنی کیفیت سے گزرے، اس کیفیت کے اندر ایک سجدہ کر کے دکھا دے. جہاں ماں بہن میں پڑھتا ہوں، وہ آپ کا جنازہ بے گود و کفن مقتل میں پڑا ہو. ایسی کیفیت میں ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا، اور وہ دعائیں جو آج صحیفہ کاملہ کہلاتی ہیں، صحیفہ سجادیہ کہلاتی ہیں. تاریخ کہتی ہے یہ صرف 1/5 ہیں، اس سے 5 گنا دعائیں ان کی اور ہیں. یہ دعائیں جو خالص معرفت کا راستہ کھولتی ہیں، جو بندہ اتنی تکلیفوں کے بعد اللہ کے اتنے قریب ہو، اللہ کے اتنے قریب، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. ناممکن کام ہے جو سید سجاد نے کر کے دکھایا. اور اس سید سجاد کو ان تکلیفوں کے دوران اس کی امامت کو مشورہ دینے والی خاتون وہ سیدہ زینب ہے. آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے. بس ان کی شہادت کا ایک فقرہ پڑھنا ہے مجھے. آج سیدہ زینب کی شہادت ہے. یہ وہ سیدہ زینب ہے. عظمت تو یہ ہے کہ ثانیہ زہرا کہلاتی ہے، زہرا جیسی. مگر دنیا میں کوئی خاتون ثانیہ زینب نہیں ہے. یعنی زہرا جیسی تو زینب ہے، مگر زینب جیسی کوئی نہیں ہے. اور تکلیفوں کا عالم یہ ہے کہ شان بدھے ہوئے کوئی نماز شب قضا نہیں ہے. پشت شتر پر ناقے کی پیٹھ پر بیٹھ کر نماز شب پڑھنے والی زینب. ایک نہیں 3 اماموں کو مشورہ دینے والی زینب. یہ تو ہے فضیلت. اور درد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی نہ رو پائی اپنے بھائی کے غم کے سامنے. 2 بیٹے گنوا دیے. اور کیسے بیٹے؟ ایک طرف بھائی کا غم حسین کا، ایک طرف اپنا غم 2 بیٹوں کا. بھائی کے بھی 2 بیٹے دنیا سے گئے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر. مگر سجاد باقی رہ گیا، حسین کا نام باقی رہ گیا. بھائی حسن کے 2 بیٹے گئے، ایک قاسم ایک عبداللہ. مگر حسن مثنیٰ باقی رہ گئے، نام باقی رہ گیا. زینب نے 2 بیٹے دیے اور زینب کا نام ختم ہو گیا. زینب کی کوئی اولاد نہیں. اب اگر کوئی حسین کا بیٹا ترس کھا کے اماں زینب کہہ دے تو کہہ دے، مگر کوئی ایسا نہیں جو زینب کو اماں کہنے والا. وہ زینب کن تکلیفوں میں مدینہ میں گزارا. اور جب ولید بن عبد الملک نے دوبارہ سید سجاد کو گرفتار کر کے بلوایا تو زینب نے کہا بیٹا میں اکیلا نہیں تجھے جانے دوں. جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت زینب اتنی بیمار تھی
اتنی بیمار تھی کہ نماز لیٹے لیٹے ادا کر رہی تھی. جب اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پیر لرز رہے تھے مگر بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا. بیٹا میں ساتھ چلوں گی. لاکھ کہا پھوپھی آپ آرام کیجیے, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں. بیٹا تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی, اس لیے کہ بنو امیہ سے کوئی بھروسہ نہیں ہے. سیدنا سجاد کے ساتھ نہیں. دمشق کے قریب ایک منزل پہلے وہ باغ ہے جو بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر نے خرید لیا تھا. اس باغ میں قافلے نے قیام کیا, یزیدی فوج نے قیام کیا. زینب کو لگا کہ میرے یہ باغ میرا کہیں دیکھا ہوا ہے. اب زینب نے اٹھ کر اس باغ میں گشت کرنا شروع کیا. شام ہونے والی تھی تو اسے یاد آ گیا, اماں فضہ ادھر آ. فضہ کو بلایا. ہاں بی بی کیا بات ہے؟ ہاں کہ مجھے لگتا ہے یہ وہ باغ ہے کہ جب ہم قید ہو کر گئے تھے پھر تو دمشق میں داخلے سے پہلے باغ میں ایک شب ٹھہرے تھے ہم. کہا کہ ہاں بی بی یہ وہی باغ ہے. کہا کہ پھر یہاں وہ درخت ضرور ہوگا جس درخت کے اوپر پھولی نے میرے بھائی کا سر لٹکایا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس درخت کے قریب پہنچی اور اس درخت کے قریب جب پہنچی تو درخت کو لپٹ گئی, زور سے رونا شروع کیا. باغ کا جو منتظم تھا, خارجی تھا, اموی تھا, اس نے دیکھا, آ کر لشکر سے پوچھا کون خاتون نے؟ کہا کہ حسین کی بہن ہے. اس کے ہاتھ میں جو بیلچا تھا اس نے زینب کے سر پر وہ بھی بیلچا. زینب بھائی انتقال کر گئی. بس زحمت تمام. فضہ سن لیں کہ بس جب زینب تب کام تمام ہو گیا, فضہ نے آواز دی, اے بیٹا سید سجاد پھوپھی کو آ کر دیکھو. اب سید سجاد عالم غربت میں, غسل کون دے, کفن کون دے؟ سید سجاد نے یہ تیسرا پہاڑ اٹھایا. ایک سکینہ کو ایسے غربت میں دفن کیا تھا, اب اس غربت میں آ کر پھوپھی کو دفن کرنے کے لیے غسل دینا شروع کیا. جب غسل دینا شروع کیا تو چیخ مار کر رو پڑے. انسان نے کہا بیٹا سید سجاد اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ اماں فضہ, پھوپھی اماں کے بازوؤں پر رسی کے نشان اب تک سلامت.